ناظرین السلام علیکم۔ 2025 میں مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عالمی طاقتوں کی چالوں نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ دونوں ممالک کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگوں، انٹیلیجنس کارروائیوں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے برسر پیکار تھے، مگر 2025 میں یہ صورتحال براہ راست جنگ میں بدل گئی۔ یہ ویڈیو اس جنگ کے پس منظر، اسباب، اہم واقعات، عالمی رد عمل اور ممکنہ نتائج پر تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کی جڑیں 1979 کے ایرانی انقلاب سے جڑی ہیں۔ ایران کی اسلامی حکومت اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتی ہے، جبکہ اسرائیل ایران کو مشرق وسطیٰ میں اپنی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ جوہری پروگرام: ایران کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کے لیے ہمیشہ تشویش کا باعث رہا۔ پراکسی گروپس ایران، حزب اللہ، حماس اور دیگر گروہوں کو سپورٹ کرتا رہا جو اسرائیل کے خلاف سرگرم ہیں۔ امریکی اثر: امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا قریبی اتحادی رہا ہے اور ایران پر پابندیوں کا حامی رہا۔ جنگ کے شعلے کیسے بھڑکے؟ 2025 کے آغاز میں خلیج فارس میں اسرائیلی آبدوزوں اور ایرانی بحریہ کے درمیان جھڑپوں کی خبریں سامنے آئی۔ اسرائیل نے اس کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر سائبر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی سائنسدان ہلاک ہوئے۔ مارچ 2025 میں تل ابیب کے قریب ایک ڈرون حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کا الزام فوراً ایران پر عائد کیا گیا۔ اسی دوران ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کو حقیقی جنگ کی دھمکی دی اور اسرائیل نے پیشگی حملے کے طور پر تہران کے قریب فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یوں یہ کشیدگی کھلی جنگ میں بدل گئی۔ جنگ کے اہم مراحل: فضائی بمباری اور میزائل حملے: اسرائیل نے ایران کے ایٹمی مراکز پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ جواباً ایران نے بلسٹک میزائلوں کے ذریعے تل ابیب، حیفا اور شدود کے نشانہ بنایا۔ نمبر 2، خلیج فارس میں بحری تصادم: آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی انقلابی گارڈز اور اسرائیلی نیوی کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی، تیل کی ترسیل متاثر ہوئی اور عالمی منڈی میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ نمبر 3، سائبر وارفیئر: دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے پاور گرڈ، مالیاتی اداروں اور مواصلاتی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سائبر حملے کیے۔ نمبر 4، حزب اللہ اور حماس کی شمولیت: لبنان نے حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کیے، جبکہ غزہ سے حماس نے اسرائیلی شہروں پر راکٹ برسائے۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی میں غزہ پر شدید بمباری کی۔ عالمی رد عمل: امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا مگر براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا۔ روس اور چین ایران کے حامی رہے مگر کھلی حمایت کے بجائے سفارتی دباؤ ڈالا۔ اقوام متحدہ فوری جنگ بندی کی اپیل کی مگر سلامتی کونسل میں اختلافات کے باعث کوئی مؤثر قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ عرب ممالک: سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں نے اسرائیل کو کھلی حمایت نہیں دی مگر ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی۔ انسانی اور اقتصادی نقصان: جانی نقصان: ابتدائی اندازوں کے مطابق 30,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے۔ معاشی تباہی: تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا پہنچی۔ عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ مہاجرین کا بحران: شام اور عراق کی طرح لاکھوں افراد ایران اور لبنان سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ممکنہ نتائج اور مستقبل: نمبر 1، طویل المدتی جنگ: اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو مشرق وسطیٰ مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ایران کی جوہری دوڑ: اس حملے کے بعد ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اسرائیل کی سلامتی پالیسی میں سختی: اسرائیل اور خلیجی ریاستوں نے اسرائیل کو کھلی حمایت نہیں دی مگر ایران کے اثر و رسوخ
اپنی سرحدوں پر مزید دفاعی نظام تعینات کرے گا۔ نمبر 4، عالمی سیاست میں نئے اتحاد۔ چین، روس، ترکی، پاکستان اور ایران کا بلاک مزید مضبوط ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک نئے اتحاد کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ 2025 کی اسرائیل ایران جنگ نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ خطے کے تنازعات کسی بھی وقت عالمی سطح پر بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ امن کا قیام صرف اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر ہیں اور طاقت کے بجائے سفارت کاری کو ترجیح دیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کریں۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن شیئر کال کا سب پریس کر دیں تاکہ ہماری ہارنے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔